حضرت سیدنا امام حسین کی کوفہ روانگی کا علم جب عزیزوں اور رشتہ داروں کو ہوا تو انہوں نے آپ کو کوفہ جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ کوفہ والے اگر آپ کے حامی ہیں تو وہ یہاں آ کر آپ کی مدد کریں، آپ یہاں رہ کر اپنی خلافت کا اعلان کریں۔ آپ نے فرمایا، میں مکہ مکرمہ میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اگر عراق والے آپ کے حامی ہیں تو پہلے وہ ملک شام پر قبضہ کریں اور آپ کو ناحق لڑائی میں جھونکنا چاہتے ہیں، اور وہی سلوک آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے آپ کے والد بزرگوار اور آپ کے بھائی امام عالی مقام حضرت حسن کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے اس عذر کو تسلیم نہ کیا اور تقریباً 4 ماہ مکہ مکرمہ میں قیام کے بعد کوفہ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ سیدنا امام حسین نے مکہ مکرمہ سے رخصتی کے وقت ایک تاریخی خطبہ دیا۔ موت اولاد آدم علیہ السلام کے لیے لازم ہے اور یہ مومن کے لیے باعث زینت ہے، جس طرح عورت کے گلے میں ہار۔ مجھے اپنے بزرگوں سے ملنے کا شوق ہے اور یہ شوق حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی طرح ہے، جس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے مشتاق تھے۔ میرے لیے مقتل تیار کیا گیا ہے جسے میں دیکھوں گا اور اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ جنگل کے بھیڑیے مجھے چیر رہے ہیں اور مجھ سے اپنے شکم بھر رہے ہیں۔ جو بات لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے اس سے کوئی ذی روح بچ نہیں سکتا۔ ہم اہل بیت بھی اللہ عز و جل کی رضا میں راضی ہیں اور اس آزمائش پر صبر کرنے والے ہیں۔ وہ یقیناً ہمیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی آل دور نہیں ہوئی اور ہم جلد جنت میں ملنے والے ہیں۔ جو ہمارے لیے اپنی جان قربان کریں وہ اپنے نفس کو حق سے ملنے پر آمادہ کر چکا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے کوفہ روانگی کی خبر جب ابن زیاد کو پہنچی تو اس نے جاسوسی کا نظام سخت کر دیا اور سیدنا امام عالی مقام امام حسین سے ہمدردی رکھنے والے کو قید اور مار پیٹ شروع کر دی۔ جب ان کا قافلہ صفاح کے مقام پر پہنچا تو وہاں امام عالی مقام کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فرزوق سے ہوئی۔ امام عالی مقام نے اس سے کوفہ کے حالات کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ کوفیوں کے قلم تو آپ کے حق میں اٹھ سکتے ہیں لیکن ان کی تلواریں کبھی آپ کے حق میں نہیں اٹھیں گی۔ اور پھر فرزوق نے ابن زیاد کے گورنر بننے اور سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹوں کی شہادت کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا۔